لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ حسب روایت اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، اور مزید درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو نفع بخش ثابت ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 19 کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان۔ سورہ فرقان مکی ہے۔ اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارہ کے آخر میں گزر چکے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی ہے، جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ ایک گروہ اسے گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا تھا، دوسرا گروہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور ایسی تخلیق کہتا تھا جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا، تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا۔ قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ضدی اور معاند لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال اور سربراہ لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالیوں اور باطل دعووں کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ 19ویں پارہ کا آغاز بھی مشرکین کے دعووں، اعتراضات اور لا یعنی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا، فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، چونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط یعنی ایمان سے یہ خالی ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے۔ وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن اللہ کا رسول اللہ کے حضور شکایت کرے گا، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن کو سنے، اس پر ایمان نہ لائے۔ دوسری یہ کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ تیسری یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بنائے۔ چوتھی یہ کہ اس کے معانی میں غور و تدبر نہ کرے۔ پانچویں یہ کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے رک جائیے اور چند لمحوں کے لیے اپنے بارے میں اور پھر پوری امت کے بارے میں بے لاگ فیصلہ کیجیے کہ آج ہم کس کس انداز میں قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ بھی سوچئے کہ جب ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ پرہیز کرتے ہیں اور نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقینی شفا ہے، تو اس کا نتیجہ مزید بیماریوں میں مبتلا ہونے اور ہلاکت کے سوا کوئی نکل سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، اور ہرگز نہیں۔ ناظرین، مشرکین یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل ایک بارگی نازل ہو گئی، یوں ہی قرآن بھی یک بار کیوں نہیں نازل ہوا؟ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ مثلا اس کا حفظ کرنا، اس کے معانی کا سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یکایک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے،
لیکن مناسب وقت تک بتدریج برس کر زمین کے سوتوں میں جذب ہونے والی بارش سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ان اعتراضات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تواضع، نمبر 2 جاہلوں سے اعراض، نمبر 3 راتوں کو نماز و عبادت، نمبر 4 جہنم کے عذاب سے خوف، نمبر 5 خرچ کرنے میں اعتدال، نمبر 6 نہ فضول خرچی اور نہ ہی بخل، نمبر 7 شرک سے مکمل اجتناب، نمبر 8 قتل ناحق سے بچ کر رہنا، نمبر 9 زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، نمبر 10 جھوٹی گواہی سے احتراز، نمبر 11 گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی، نمبر 12 اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، نمبر 13 اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہدی بنا دیا جائے۔ ناظرین، آئیے اگلی سورت کے مطالعے سے قبل ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اے رحیم و کریم، تو محض اپنے فضل و کرم سے یہ 13 صفات ہمارے اندر پیدا فرما اور ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرما۔ ناظرین کرام، یہاں پر سورہ فرقان کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اگلی سورت الشعراء کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سورہ شعراء مکی ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے تا سین میم کے ساتھ ہوئی ہے اور عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان جو کہ قرآن کی صورت میں ہے اس کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک ذمہ داری کا احساس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، جو کہ اس کے علوم و معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ کی جان ہی لے لے گا۔ دوسرا رویہ مخالفین کا تھا، جس کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی اس سے اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آپ حکم باری کی تعمیل میں خدائی کے اس جھوٹے دعوے دار کے دربار میں پہنچے۔ اس موقع پر فرعون اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی چند جھلکیاں اللہ نے سورہ شعراء میں ذکر فرمائی ہیں۔ فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے۔ فرعون کہتا ہے، میں نے تمہاری تربیت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوتا ہے، تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون نے قتل کا واقعہ یاد دلایا جو اتفاقاً آپ کے ہاتھوں ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے عمدن قتل نہیں کیا تھا بلکہ غلطی اور خطا سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا۔ پھر فرعون سوال کرتا ہے، رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شاندار جواب سنیے، رب العالمین وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا ہے، ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا۔ وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرعون پہلے تو بکواس کرتا رہا، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ آپ نے اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی۔ اس کے کہنے پر آپ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ اژدہا بن گئی۔ ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا تو سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چدھیا گئیں۔ اس معجزے کو اس نے سحر پر محمول کیا اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے پورے مصر سے نامی گرامی ساحروں کو جمع کر لیا۔ مصریوں کے سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ ساحروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں
دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی۔ میدان صاف ہو گیا۔ ساحر حقیقت سمجھ گئے۔ فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب کیا۔ بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو جا لیا۔ دریا میں راستے بن گئے جن سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے اور فرعون لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس قصے سے سبق ملا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان و توحید کی دعوت دی۔ اس پر 5 دلائل اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی۔ نمبر 1، وہ میرا خالق و ہادی ہے۔ نمبر 2، وہ رازق ہے۔ نمبر 3، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ نمبر 4، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا۔ نمبر 5، وہ دنیا و آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کی جو کمال ایمان اور صدق یقین کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما۔ نمبر 2، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما۔ نمبر 3، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما۔ نمبر 4، میرے والد کو معاف کر دے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جب والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا۔ نمبر 5، مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ مان کر نہ دیے، چنانچہ ان سب کو غرقاب کر دیا گیا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، جو قوم عاد کے نبی تھے۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ ان کے قصے سے یہ نصیحت ملی کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ پانچواں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن و تحفظ حاصل تھا۔ سرسبز باغات اور بارانق زمینوں میں آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، چنانچہ ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالی دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ساتواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو اللہ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ گھنے جنگلات تھے، ثمربار باغات تھے، میٹھے پانی کے چشمے تھے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے مختلف معاصی میں سے ایک بڑی معصیت یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے۔ یہ لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن کر رہ گئے۔
قوم شعیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ جیسے سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی قرآن کریم کے حوالے سے مشرکین کے باطل اعتراضات کی تردید سے ہو رہا ہے۔ ناظرین، سورہ شعراء کا اختتام ہوا، اب یہاں سے سورہ نمل کا ذکر ہوگا۔ سورۃ النمل، سورہ نمل مکی ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہے۔ اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے طاسین سے ہو رہا ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں چونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام نمل ہے۔ سورہ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 سورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئی اسی ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی شعراء، نمل اور قصص۔ حروف مقطعات والی دوسری سورتوں کی طرح اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر، اور حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں ان کی چند جھلکیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے اس کا کلام سن لیا، آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنی مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت و طاقت ہیچ محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی مومن اور کافر۔ کافروں میں 9 لیڈر قسم کے سردار تھے، جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا، اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا اسے وہ سمجھدار خیال کرتے۔ بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دقیانوسی اور نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی، جو وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ ناظرین، آج 19ویں پارہ کا خلاصہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 20ویں پارہ کا خلاصہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔